اور دعا ایسی چیز ہے، انسان خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، اجتماع میں ہو، انفرادیت میں ہو، اپنے معاشی مسائل میں گھیرا ہوا ہو، اپنی سیاست میں پھنسا ہوا ہو، اپنے دنیا میں کے کسی بھی امر کے اندر اٹکا ہوا ہو، جب بھی اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو سن لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا امر جو بتلایا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں، وہ پہلا امر یہ ہے کہ انسان کو چاہیے وہ اپنا شمار محسنین میں سے کرے، اپنے آپ کو ایسے اعمال کے اوپر آمادہ کرے کہ جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کا نام محسنین میں شمار فرما دیں۔ اللہ رب العزت سورۃ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اپنے رب کو پکارنا ہے، اس سے دعا کرنی ہے، للہیت کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، گڑ گڑانے کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کی جہنم کا خوف بھی دل میں ہونا چاہیے، اس کی جنت کا طمع اور لالچ بھی ہونا چاہیے، پھر جنت سے آگے بڑھ کے اس رب کے دیدار کا انسان کو بھوکا ہونا چاہیے کہ کب میری ملاقات میرے اللہ سے ہو۔ آمینہ کے لال کے اوپر نازل ہونے والا قرآن، اللہ نے کہا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے خوف کے ساتھ، طمع کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، گڑ گڑانے کے ساتھ۔ اللہ ملے گا کیا؟ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو لوگ اس طرح دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان لوگوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اور جس انسان کو اللہ اپنے قریب کرتا ہے اس کا خوشی کا ٹھکانہ، اس کی قبولیت کا ٹھکانہ، اس کی آہوزاریوں کا پھر مزہ پھر اس کو نمازوں میں بھی آتا ہے، بازاروں میں بھی آتا ہے، کیونکہ اس کا ہر کام، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو، وہ معاملات ہو، وہ دکان پہ بیٹھا ہے، گھر کے اندر ہے، خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ جب انسان اللہ کو ایسی حالت میں پکارتا ہے پھر آسمان والا رب اس انسان کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جب اللہ کے انسان قریب ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو سننے لگ جاتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول کرنے لگ جاتے ہیں۔ التفسیر المستقیم میں لکھا ہے، بیان کیا جاتا ہے محسنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو، وہ والدین کی فرما برداری کرنی ہو، وہ اپنے اللہ کے حکموں کو بجا لانا ہو، وہ رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہو۔ جو بھی حکم ہوتا ہے انسان جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا ہے تو اللہ اس انسان کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ دوسرا عمل کون سا ایسا ہے جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو سن سکتے ہیں؟ سنتا تو وہ ہے، وہ انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، جہاں بھی بیٹھا ہو اللہ رب العزت ہر انسان کی دعا کو سنتا ہے، لیکن قبول کرنا یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے۔ اللہ ہماری دعا کو قبول کب کریں گے؟ آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اور حدیث نبوی میں آپ کو فرق بتا کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ حدیث نبوی وہ ہوتی ہے جس میں الفاظ بھی میرے نبی کے ہوتے ہیں، مفہوم بھی میرے نبی کا ہوتا ہے، اس بات میں قطعاً شک نہیں وما ينطق عن الهوى، آسمان والے رب کی اجازت کے بغیر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ لیکن حدیث نبوی اور قدسی میں فرق یوں کیا جاتا ہے کہ نبوی کے اندر الفاظ بھی آقا کے، مفہوم بھی رسول اللہ کا، لیکن حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے جس میں الفاظ تو رسول اللہ کے ہوتے ہیں اور مفہوم میرے اللہ رب العزت کا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں آیا ہے اللہ رب العزت نے کہا ہے
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ دنیا کے ولی، آپ کے سامنے اور میرے سامنے ولی کی کیا تعریف ہے؟ میرے نزدیک تو ولی اسے کہا جاتا ہے جو 5 وقت کا نمازی ہو، جو روزوں کا رکھنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنے والا ہو سکتا ہے اس ولی کی تعریف کسی کے ہاں یہ ہو جس نے 1 سال تک غسل نہ کیا ہو، جس نے اپنے بالوں کو نہ کٹوایا ہو اور کئی سال تک اپنے کپڑے بھی چینج نہ کیے ہوں، گندیلا جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، برا حشر اس کا ہو اور لوگ اس کو کہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ آمینہ کے لال نے کہا تھا آسمان والا رب خود بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العزت خود بھی پاک ہے اور انسان سے بھی پاکیزہ چیز کا ہی سوال کرتا ہے، پاکیزہ چیز کا ہی مطالبہ کرتا ہے۔ جس نے مہینوں غسل نہ کیا ہو، نہ اس کو پاکی پلیدگی کا پتہ ہو، اور ہم کہیں یہ بڑی پہنچی سرکار ہے، یہ میرے اور آپ کے دماغ کی خلش تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ مِّمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، انسان اگر میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میرے قریب ہونا چاہتا ہے، اپنے آپ کو میرے نزدیک پانا چاہتا ہے، پھر ان احکامات پہ عمل کرنے لگ جائے جو میں اللہ نے اس کے اوپر فرض کیے ہیں۔ فرض کیا ہے؟ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض ہے، شرک سے بیزاری فرض ہے، توحید کا اقرار کرنا فرض ہے۔ جب انسان ان فرضی چیزوں کو پورا کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ جب قریب ہو گیا انسان پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، پھر انسان کچھ نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو اپنے اور قریب کر لیتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا اللہ خود ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَاهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا۔ اللہ کے رسول نے کہا آسمان والا رب کہتا ہے جب میں کسی انسان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کان کے ساتھ وہ سنتا ہے، پھر غلط چیز نہیں سنتا۔ وَبَصَرَهُ الَّتِي يُبْصِرُ بِهِ، پھر میں اس انسان کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، پھر اللہ کی نافرمانی والے کام کی طرف وہ اپنی نظر کو اٹھا کے نہیں دیکھتا، کسی کی عزت کو، کسی کی عصمت کو، کسی کی ماں بہن اور بیٹی اور بیوی کی طرف اپنی میلی نظر سے نہیں دیکھتا۔ یہ ہے آنکھ بن جانا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، پھر میں اس انسان کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، پھر کسی کا مال نہیں ہتھیاتا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي یمشی بہا، اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ نفل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے میں اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس پاؤں کے ساتھ وہ چلتا ہے، پھر سینمے کی طرف پاؤں نہیں جاتے، پھر ظلم کی طرف پاؤں نہیں جاتے، پھر اللہ کی نافرمانی کی طرف پاؤں اٹھ کے نہیں جاتے، وہ پاؤں چلتے ہیں 5 وقت نماز کی طرف، وہ پاؤں چلتے ہیں کسی کا حق ادا کرنے کی طرف، وہ پاؤں چلتے ہیں والدین کی فرما برداری والے کاموں کی طرف چلتے ہیں، وہ پاؤں اٹھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والے کاموں میں اٹھتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا اللہ ہماری آنکھ، ہمارا کان، ہمارا ہاتھ اور ہمارا نعوذ باللہ پاؤں بن جاتا ہے؟ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ
کہ اللہ رب العزت انسان کو وہ توفیق دیتے ہیں، وہ قوت عطا فرماتے ہیں، انسان کے اندر ایمانی غیرت اتنی بھر جاتی ہے، پھر انسان اپنی آنکھ کے ساتھ برائی کو نہیں دیکھتا، اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اپنے کانوں کے ذریعے قرآن تو سنتا ہے لیکن گانے نہیں سنتا، اپنے پاؤں کے ذریعے نیکی کے کاموں کی طرف چل کے تو آتا ہے لیکن بدی اور برائی کے کاموں کی طرف نہیں چل کے جاتا۔ اور اللہ کے رسول نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلَنِي وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ جب انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے پھر میرا بندہ جو بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں۔ کب؟ جب انسان فرضی کام کرنے کے بعد کچھ نفل بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، پھر انسان جس چیز سے مجھ سے پناہ مانگتا ہے، اللہ مجھے شیطان سے پناہ دے دے، مجھے برائیوں سے پناہ دے دے، مجھے دنیا کے گناہوں سے پناہ عطا فرما دے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَأُعِيذَنَّهُ، پھر میں اس انسان کو پناہ بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ تیسرا سبب جس کے کرنے سے اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو سنیں گے، قبول بھی فرمائیں گے، سنن ترمذی کی حدیث، آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ فقیہ ھذہ الامہ بیان کرتے ہیں، سرور کونین نے کہا تھا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعا کو اس کی تنگی کے وقت، اس کی مصیبت کے وقت، اس کی پریشانی کے وقت اس کی دعا کو قبول فرما لیں، فَلْيُكْسِرِ الدُّعَاءَ عِنْدَ الرَّخَاءِ، اس انسان کو چاہیے جب اللہ خوشحالی عطا فرمائے، جب اللہ امن دے، جب اللہ خوشی دے تو اس وقت بھی اپنے رب سے دعا کیا کرے۔ جو انسان خوشحالی کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت مصیبت کے وقت بھی اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آج کل کیا مسئلہ ہے؟ بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، ہمسائے کی شادی ہے، عزیز کی شادی ہے، قریبی کی شادی ہے، کسی کے وقت بھی کسی کے پاس بھی کوئی خوشی کا موقع آ جاتا ہے، انسان حدود اللہ کو کراس کر دیتا ہے۔ جب اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے خوشی کے موقع کے اوپر، پھر اللہ رب العزت مصیبت میں پھنسے اس انسان کی دعا کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ جس انسان کو خوشی ملے، خوشحالی آئے، وہ اللہ کی حدود کو کراس کرنے لگ جائے، یہ کیسی تیری خوشی ہے؟ میرے نبی کے بارے میں صحابہ بیان کیا کرتے تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرہ امر سجد، جب اللہ کے رسول کو کوئی خوشی پہنچتی اللہ کے رسول شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ بیٹے کی شادی آ جائے، سارا مال کچھ اتنی برائیوں میں خرچ کیا جاتا ہے، میری زبان اجازت نہیں دیتی میں اس معتبر منبر کے اوپر کھڑا ہو کر کے وہ الفاظ ادا کروں۔ ہماری شادیوں کے اندر جس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، 8-10 لاکھ روپیہ گندے لوگوں کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے، ان کو منگوا کر کے اپنی مجلسوں میں ڈانس کروایا جاتا ہے۔ او میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے رسول کیا اس کام کے لیے آئے تھے؟ جب میرے نبی اس کام کے لیے نہیں آئے، آمینہ کے لال نے یہ کام پسند نہیں فرمایا، تو میری پسند میرے نبی کی پسند کے ساتھ مل کیوں نہیں سکتی؟ وجہ کیا ہے؟ اختلاف کہاں پہ ہے؟ ہمیں مسئلہ کس بات میں ہے؟ اللہ کے رسول کو کچھ اور پسند ہو اور میری زندگی میں مجھے کوئی اور پسند ہو تو میں اپنے نبی کا محب کیسے کہلایا؟ جبکہ عربی کا شاعر کہتا ہے وَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُهُ، جو انسان کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ تو اس کا گرویدہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ کہتا جاتا ہے وہ اس کے پیچھے کرتا جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے اس ٹرینڈ کو دیکھا ہوگا، میرے اور آپ کے معاشرے میں چلتا ہے۔ اگر اس کی محبوبہ اس کو کوئی کام کہہ دے، وہ آسمان سے ستارے بھی توڑ کے لا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول ساری کائنات کے سردار
جن کے بارے میں ہمیں دعویٰ ہے کہ نبی کی محبت ہمیں جنت میں لے کے جا سکتی ہے، وہ نبی اگر کوئی کام کہہ دے اور ہم اس کو اپنی زندگی میں اتارے نہ، پھر بھی ہم مومن کہلائیں، ہمارے ایمان کے اوپر ابھی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اور آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا جو کام بتلایا ہے جس کے ذریعے انسان کی دعا اللہ قبول فرمائیں گے، ما من عبد یذنب ذنبا ثم یتوضأ ثم یصلی رکعتین، جو انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس کے بعد اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ لذلک الذنب الا غفر له، میرے نبی نے کہا انسان سے گناہ ہوا، وہ جلدی سے کھڑا ہوا، اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنے لگ گیا، میرے نبی نے کہا جو انسان اپنی دعا سے پہلے کوئی نیک عمل کرتا ہے اس کے بعد دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، مسجد میں آئیں، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا رب آپ کی دعا کو قبول نہ کرے۔ میرے نبی کی زبان کے الفاظ ہیں، جو انسان یہ کام کرتا ہے الا غفر اللہ لہ، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے سارے دھونے ہی دھو کے رکھ دیتے ہیں۔ انسان اپنے رب کی طرف آئے۔ 5واں کون سا ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان جب وہ عمل میں لائے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے؟ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو پکڑا اور مخاطب کر کے کہا، اے عمر، یأتی علیکم اویس بن عامر مع امداد اہل یمن من مراد ثم من قرن کان به برس فبرأ منہ، اے عمر، یمن کے اندر سے ایک آدمی آئے گا جس کا نام اویس کرنی ہوگا، جب مدینے میں آئے، حج یا عمرے کی نیت سے آئے، اس کو یہ کہنا کہ وہ آپ کے لیے بھی دعا کرے، کیونکہ وہ ان بندوں میں سے ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ بندے جب اللہ کے سامنے کوئی دعا کرتے ہیں، کوئی قسم اپنے رب کو ڈال دیتے ہیں، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ کے ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اویس ان لوگوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول اس کی خاصیت کیا ہے؟ آمینہ کے لال نے فرمایا، لہو والدۃ ہوا بہا بر لو اقسم علی اللہ لابرہ فإن استطعت ان یستغفر لک فافعل۔ عمر، اللہ نے اس کو ماں جیسی نعمت سے نوازا ہوا ہے، اس کے پاس اس کی ماں زندہ ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اور آج تک میں محمد کی زیارت کے لیے بھی نہیں آ سکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے شرف صحابیت کے اوپر اپنی ماں کی خدمت کو ترجیح دی ہے۔ وہ اپنے رب کا اتنا بڑا ولی ہے، جس کے بارے میں بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جس انسان کے پاس ماں جیسی نعمت موجود ہے، باپ جیسی ہستی موجود ہے، اس کو دنیا کے کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ماں سے دعا کروائے، اپنی ماں کی خدمت کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا جو 3 دفعہ حق بیان کیا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں یہاں پہ رک کے پھر بیان کروں۔ امام ابن الحجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہے، اللہ رب العزت نے ماں کے جو 3 حق رکھے ہیں اور 4تھی دفعہ باپ کو حق دیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ماں 9 مہینے کا حمل برداشت کرتی ہے، پھر بچے کو جمتی ہے، پیدا کرتی ہے، اور اس کے بعد 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اس تکلیف کے اندر باپ اپنی اس بیوی کے ساتھ، اپنے اس بچے کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوتا۔ یہ 3 قسم کی تکلیفیں اکیلی ماں برداشت کرتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ماں کا مقام زیادہ رکھا ہوا ہے۔ ماں کون سی ہستی ہے؟ آج کل ہم سمجھتے ہیں والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کی سوچیں 50-60 سال پرانی، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ جدید دور ہے، طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں، آپ بڑی پرانی باتیں کرتے ہیں۔
میرے مسلمان بھائیوں، یہ بات آپ کے لیے قابل غور ہونی چاہیے۔ والدین کا 60-70 سالہ تجربہ انسان کو اس ایک جملے کے ساتھ وہاں تک پہنچا سکتا ہے جہاں تک انسان اپنی 50 سالہ زندگی کی محنت سے بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام سنا ہے آپ نے؟ کس نے سنا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ، جہاں یہ مرد کلندر موجود ہے، اللہ اس کی مدد فرمائے۔ کیسا انسان ہے؟ اپنے استاد جی کے پاس گئے، استاد جی کہنے لگے بیٹا آپ نے 4 سال میں وہ مقام حاصل کیا ہے جو مجھے 40 سال میں بھی حاصل نہیں ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تاریخی جملہ بولا اور آج کل کے طلباء کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنا چاہیے۔ کہنے لگے استاد جی بات یہ نہیں ہے، آپ کو 40 سال میں جو مقام نہیں ملا اگر مجھے 4 سالوں میں مل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اگر میں 44 سال محنت کرتا پھر جا کے مجھے یہ مقام حاصل ہونا تھا اگر آپ کی ذات درمیان میں موجود نہ ہوتی۔ استاد انسان کو وہاں تک پہنچاتا ہے، والدین کی دعا انسان کو وہاں تک پہنچاتی ہے، بڑوں کا احترام انسان کو وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں تک انسان کی محنت بھی اس کو نہیں پہنچا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا کون سا ایسا سبب بیان کیا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے؟ صحیح بخاری کی حدیث، وہ 3 لوگ جو غار کے اندر پھنس گئے تھے، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی تھا جس نے کہا تھا اللہ میرے بوڑھے والدین تھے، میں رات کو جب بکریاں چرا کے واپس لے کے آتا تھا میں ان کا بکریوں کا دودھ دھو کر کے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، میں گھر میں آیا، فناما میرے والدین سو چکے تھے، میں نے جلدی سے بکریوں کا دودھ دھویا، والصبی یتزاغون عند قدمی، میرے بچے میرے قدموں کے اندر بلبلا رہے تھے، بھوک کے ساتھ تڑپ رہے تھے، لیکن میں نے بڑے ادب سے وہ دودھ پکڑا اور اپنے والدین کے سرہانے کی طرف جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے یہ بات بھی برداشت نہ کی کہ میں اپنے والدین کی نیند میں خلل پیدا کروں۔ اے اللہ میرے والدین جب صبح کو جاگے میں نے دودھ پیش کیا، میرے والدین نے وہ دودھ پیا، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، یہ غار کے اندر جو پتھر گرا ہے اس پتھر کو ہم سے ہٹا دے اور ہمیں آسمان کی تھوڑی سی لہر نظر آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اس انسان نے اپنے اس نیک عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس پتھر کو ہٹا دیا تھا۔ کیا پتا چلا؟ انسان اگر والدین کی خدمت کرتا ہے تو اس نیکی کے عمل کا واسطہ اگر اپنے رب کے سامنے دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں اور اس انسان کو مشکلات سے بھی نکال دیتے ہیں۔ اور ساتواں ایسا کون سا سبب ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے؟ آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا عند الظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، جب میرا بندہ میرے بارے میں کوئی گمان کرتا ہے میں اسی طرح اس کا وہ معاملہ واقع کر دیتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ما منکم من احد یموت الا وهو یحسن ظنه بربه، جو انسان اس دنیا میں جائے تو اس کو اس حالت میں مرنا چاہیے کہ اس کا گمان اپنے رب کی ذات کے بارے میں اچھا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو میں مر جاؤں گا، مجھے اللہ نے نہیں بخشنا، میرے گناہ ہی اتنے ہیں، میں کیسے بخشا جاؤں گا؟ اللہ بھی آگے فرماتے ہیں میرا بندہ جو گمان کرے گا میں اس کے گمان کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اپنے رب سے اچھا گمان رکھیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا تھا، لوگوں یہ بات ذہن میں رکھنا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب اللہ سے دعا کرو پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوا کرو۔ ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہن
جو انسان سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ اجڑا اجڑا ہو کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اداس ہو کر کے اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت ایسے انسان کی دعا کو نہیں قبول فرماتا۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ جب اپنے رب سے مانگنے لگیں تو پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ کہ میں اپنے رب سے دعا کرنے لگا ہوں، اس رب نے مجھے دے ہی دینا ہے، اس رب نے مجھے عطا کر ہی دینا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتلائیں، اگر اللہ ہمیں ہمارے مانگنے والی چیز عطا کر دے، اس کو کسی نے پوچھنا ہے؟ بولتے نہیں ہیں۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ جب اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی رحمت بند نہیں ہے، اس کی رحمت کے سمندر اور دریا اتنے بہتے ہیں، انسان وثوق کے ساتھ، پختہ دل اور پختہ ارادے کے ساتھ جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور آٹھواں کون سا سبب ہے جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں؟ آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، جلدی سے وضو کیا، جلدی جلدی نماز پڑھی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگا، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے اوپر رحم کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ٹھہر جائیے، اجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے، تو نے اپنے رب سے دعا کرنے میں بڑی جلدی کی ہے۔ اللہ کے رسول کیا کرنا چاہیے؟ اتنے میں ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی وضو کیا، بڑی تسلی کے ساتھ مسجد میں آیا، بڑی تسلی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے 2 رکعت نماز پڑھی، جتنی اس کے قسمت میں تھی اس نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد بیٹھ گیا، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف کے کلمے کہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجا، اور آمینہ کے لال نے اپنی زبان اقدس سے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اے پیارے میرے صحابی، ادعو تجب، تو نے اپنے رب کی اتنی تعریف کی ہے اور میرے اوپر جو درود بھیجا ہے، اب تو جو بھی اللہ سے دعا کرے گا اللہ تیری دعا کو قبول فرما لے گا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ انسان جب دعا کرنے کے لیے آئے تو جلدی نہیں کرنی چاہیے، تسلی کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ اپنے رب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ اللہ کے پاس انسان بیٹھا ہو، جب اپنے رب سے مانگنے لگ جائے، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے، شاید آپ کو کبھی ہوا ہے کہ نہیں، جب انسان اپنے رب سے مانگنے لگ جاتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ میرا ہی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ نہیں؟ یہی صرف محسوس ہوتا ہے کہ شاید اللہ میری ہی سن رہا ہے، لیکن اللہ سب کی سنتا ہے، سب کی قبول بھی کرتا ہے، اور ایک وقت میں سب کو عطا بھی فرما دیتا ہے۔ یہ اس رب کی رضا ہے، اس رب کی ربوبیت ہے، اس کی الوہیت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ایسا کون سا سبب بیان کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے دعا کرنے لگ گیا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری تعریف کے ساتھ، تیرے علاوہ کوئی دنیا میں معبود نہیں ہے، تو ساری کائنات پہ احسان کرنے والا ہے، زمین و آسمان کا کریٹر اور خالق بھی تو ہے، یا ذا الجلال والاکرام، تو بڑی بزرگی والا ہے، تیری عزت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے، یا حی یا قیوم، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول نے جب صحابی سے یہ الفاظ سنے، آمینہ کے لال نے صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا، میرے صحابہ، لقد دعا اللہ باسمہ الاعظم، اس میرے صحابی نے اللہ تعالیٰ کے وہ نام لے کے اللہ سے دعا کی ہے، اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطا، جب وہ نام لے کے اللہ سے دعا کی جائے، اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، اگر اللہ سے کوئی سوال کیا جائے تو اللہ وہ ضرور اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔
تو یہ دعا بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کو دیکھا، اس نے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ سے دعا کرنے لگ گیا، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الواحد الصمد الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور کرتا اس وجہ سے ہوں، میں اپنی معرفت کے ساتھ جانتا ہوں، مجھے اس بات کا علم ہے کہ تیرے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے اللہ اللہ الصمد، تو بے نیاز ہے، تو بیوی سے بے نیاز ہے، بچوں سے بے نیاز ہے، کھانے سے بے نیاز ہے، پینے سے بے نیاز ہے، سونے سے بے نیاز ہے، دنیا کی ہر حاجت سے تو بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، تو اولاد سے بے نیاز ہے، تیری نہ کوئی اولاد ہے نہ تو کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ دنیا میں تیرا کوئی ہمسر اور ساتھی ہے ہی نہیں، تیرے جیسا دنیا میں کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نے پھر ارشاد فرمایا، میرے صحابہ بات سنو، اس میرے صحابی نے اللہ تعالی سے ایسے ناموں کا واسطہ دے کے دعا کی ہے، اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطا، جب اللہ سے ان ناموں کا واسطہ دے کے دعا کی جائے اللہ اس انسان کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اور اگر اللہ رب العزت کو ان ناموں کا واسطہ دے کے کوئی بھی سوال کیا جائے تو میرا اللہ وہ سوال بھی اس انسان کو عطا فرما دیتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے اپنی ضرورت مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ وہ دو دعائیں ہیں جس کے بارے میں اس ذات نے کہا ہے جس کی زبان سے آج تک جھوٹ نکلا نہیں ہے۔ اس نبی نے کہا ہے جو انسان یہ الفاظ ادا کر کے اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور 10واں سبب کون سا ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اپنے رب سے دعا کرو تو اخلاص کے ساتھ دعا کیا کرو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو۔ کوئی دیکھ رہا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، رونے لگ گیا، لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ گیا، لیکن جب اکیلا بیٹھا ہے جلدی سے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، منہ پہ ہاتھ پھیرے، مسجد سے باہر نکل گیا۔ یہ اخلاص نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ اور ریاکاری اور دکھلاوے کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شرک اصغر کہا ہے۔ جو انسان دکھلاوا کرتا ہے گویا کہ ایسے ہے جو وہ شرک اصغر کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی پہلی حدیث آمینہ کے لال نے کہا تھا، انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہے۔ اگر کوئی عمل اخلاص کے ساتھ کرے گا تو اللہ اس کا عمل قبول فرمائیں گے، اور عمل ریاکاری کے لیے ہوگا، دکھلاوے کے لیے ہوگا، اللہ اس کا عمل کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے لیکن جب آخر میں پہنچتا ہے، زندگی کی آخری دہلیز کے اوپر اس کا پاؤں ہوتا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، تو ایسے کام کرنے لگ جاتا ہے جو کفر پہ مبنی ہوتے ہیں۔ پھر اس انسان کی اسی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس انسان نے ساری زندگی کوئی ایک عمل بھی اپنی نیت کے اخلاص کے ساتھ نہیں کیا ہوتا، دکھلاوے کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، بعض لوگ قیامت کے دن آئیں گے، انہوں نے 60 سال عبادت کی ہوگی، 60 سال نمازیں پڑھی ہوں گی، اگر وضو کیا ہو تو نماز قبول ہو جائے گی؟ نہیں، لیکن انہوں نے وضو بھی کیا ہوگا، مسجد میں آیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، 60 سال تک عبادت کی اللہ کی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا لم تقبل لہم صلاۃ واحدہ، اس انسان کی ایک نماز بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ 60 سال کی عبادت ہو
اور اللہ رب العزت کے سامنے انسان پیش اس حالت میں ہو کہ اس کی ایک بھی نماز قبول نہ ہو، بتلاؤ ساری زندگی اپنے گھٹنے اور ماتھے رگڑنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ یہ فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ اس انسان نے وضو تو کیا تھا، اس انسان نے نماز تو پڑھی تھی، لیکن اس انسان کی نیت میں اخلاص نہیں تھا۔ اس انسان نے اپنی نماز اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھی تھی، اور اللہ کے رسول نے جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا اس طرح نماز نہیں پڑھی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ نماز ایسے پڑھا کرو جس طرح میں محمد کو نماز پڑھتے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن میرے نبی کی احادیث موجود ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر کے اس سے بھی پیچھے جائیں، وضو سے لے کر کے اس سے بھی پیچھے جائیں، وضو کی دعاؤں سے لے کر کے اس سے بھی پیچھے جائیں، انسان کی نیت جو ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، اس نیت کا بھی میرے نبی نے بتلایا ہے۔ انسان نیت کر کے وضو کرتا ہے سنت کے مطابق، آ کر کے سنت کے مطابق نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا بعض لوگ ایسے ہیں جن کی نماز اللہ رب العزت 8واں حصہ قبول کرتا ہے۔ 4 رکعتیں پڑھی ہیں، ان 4 رکعتوں کے 8 حصے کیے جائیں، ان میں سے صرف 1 حصہ اس بندے کو ثواب ملتا ہے اور 7 حصے اس کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یا اخلاص نہیں ہوتا، یا سنت کے مطابق نماز نہیں ہوتی۔ موقع ملے گا انشاءاللہ ہم بتلائیں گے نماز سنت کے ساتھ کس طرح پڑھی جاتی ہے، میرے نبی نے کیسے پڑھ کے بتلائی تھی، اسی منبر پہ کھڑے ہو کے انشاءاللہ ہم پریکٹیکلی طور پہ بتلائیں گے میرے نبی نے نماز کیسے صحابہ کو پڑھ کے بتلائی ہے۔ جن لوگوں نے نماز بناوٹی بنائی ہے، اپنی طرف سے نماز میں چیزیں داخل کی ہیں یا اپنی طرف سے نماز سے چیزیں کم کی ہیں، ان کے پاس کیا دلیلیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ امت تک یہ پیغام پہنچا دینا، نماز ویسے پڑھو جس طرح میں محمد کو پڑھتے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری سبب بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، جب ہم کوئی گھاٹی پہ چڑھتے، اونچی جگہ پہ چڑھتے، ہم اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اس طرح کے الفاظ پڑھنے لگ جاتے۔ میرے نبی نے کہا صحابہ بات سنو، یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اپنی جانوں کے اوپر رحم کرو۔ ایک روایت میں ارحمو، ٹھنڈے ہو جاؤ، اپنی جانوں کے اوپر رحم کرو۔ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، جس رب کو تم پکار رہے ہو وہ رب بہرا نہیں ہے، اس کو سنائی دیتا ہے۔ تم ایسا آواز میں بھی پکارو گے تو وہ رب تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ صرف آپ کی دعا میں خشوع ہونا چاہیے، خضوع ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ پھر اپنے رب سے جو بھی دعا کرو گے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔